الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکتی پر، جنہوں نے ہمیں وہ تمام تر احوال بتلائے ہیں جو وحی کے بغیر اس کو سمجھنا، اس کا فہم لینا ممکن نہیں تھا۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں آزمائش کی اس دنیا میں جنت اور جہنم کا راستہ لوگوں کو دکھاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زندگی کا ہر لمحہ ہمارے سامنے ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔
اور ہر دروازے کے سامنے اس کے کھلنے کے بعد ہر دروازہ ہمیں ایک نیا راستہ دیتا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے جب دروازے کھلتے ہیں راستے نظر آتے ہیں تو کچھ راستے ایسے ہیں جو بڑے خوشنما خوبصورت بہترین بڑے ہی دیکھنے میں دل لبانے والے ہوتے ہیں. اس کے برعکس کچھ راستے ایسے ہیں جو بڑے دشوار کٹھن اور آزمائشوں سے گزر کر جاتے ہیں. لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے ہر راستے کا جو انجام ہے وہی اس کی اصل حقیقت ہے. لیکن ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر وہ راستہ جو آسان ہے خوشنما ہے خوبصورت ہے کیا وہی کامیابی کا راستہ ہے؟ اور دوسری طرف جو راستے کٹھن ہیں دشوار ہیں آزمائشوں سے بھرے پڑے ہیں کیا وہ خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب میں ہم آج انشاءاللہ کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں. سوال صرف سنیے گا تاکہ اس کا جواب ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان رہے. سوال کیا ہے؟ کچھ راستے ایسے ہیں جو دکھنے میں بڑے پیارے ہیں بڑے خوبصورت دل لبانے والے کیا وہ راستے حقیقی کامیابی کے ضامن ہیں؟ اس کے برعکس وہ راستے جو کٹھن ہیں تکلیف دہ ہیں آزمائشوں سے بھرے پڑے ہیں کیا وہ راستے خسارے کا سودا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ اس کے جواب میں ہم سب سے پہلی بات جو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اطاعت فرما برداری کو لازم کرنا اور معصیت سے بچنا یہ ایک جہاد ہے اس کا میدان یہ دنیا ہے. میدان جہاد کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس میں انسان نے کرنا کیا ہے اس کا مقصد کیا اس کا گول کیا ہے اطاعت گزاری اور معصیت سے بچنا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک مسلمان کی زندگی اس کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھی وہ اپنے اس مقصد کو اپنے گول کو اپنے سامنے رکھے کہ میرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے اطاعت گزاری کا راستہ کون سا ہے اور معصیت اور نافرمانی کا راستہ کون سا ہے. یہی اس کے لیے ایک امتحان تھا جس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. تو پھر سمجھ لیجئے ہمارے سامنے دو دروازے ہیں ہمارے سامنے دو دروازے ہیں. ایک دروازہ ہمیں وہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور دوسرا دروازہ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. گویا کہ دروازے کے سامنے جو راستہ ہے اس کی منزل کو جنت ہے دوسرے دروازے کے سامنے جو راستہ اس کی منزل جہنم ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کے حوالے سے دوسری بات وہ بھی ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے. پہلی بات کیا ہے یہ دنیا میدان جہاد ہے اور اس جہاد کا مقصد کیا ہے انسان سمجھے کہ میں نے زندگی کا مقصد میرا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ دیا ہے کہ کون سا انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور کون سا انسان نیک بدی کے کام کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے. تو یہ دو دروازے ہیں ایک دروازہ جنت کی طرف دوسرا جہنم کی طرف. اس کے ساتھ دوسری بات جو سمجھنے والی وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اور جہنم کو دونوں کو لپیٹ دیا اس کو کور کر دیا. اور اس کو کور کیسے کیا ہے بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسلم میں یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ روایت کرتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو کور کر رکھا ہے بالمکارہ مکارہ کے ساتھ. مکارہ کیا ہے جس کو ہم اپنی اردو زبان میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں مشقت آزمائش مشقت اور آزمائش. اس کا عملی طور پر اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان فرائض کا اہتمام کرے اگرچہ فرائض کا اہتمام کرنا اس کے لیے یہ مشقت کا باعث بھی ہو اور اس کے لیے یہ
مشکل کا باعث بھی ہو لیکن پھر بھی وہ فرائض کا اہتمام کر رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کے بندو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ساتھ ہی رب فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز پڑھنا اور اس کے ذریعے صبر اور اس کے ذریعے مدد، صبر کرنا، نماز پڑھنا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑے کام ہے، مشقت طلب کام ہے۔ گویا کہ فرائض کا اہتمام کرنا، معصیت سے بچنا، یہ مشکل کام، مشقت طلب ہے، یہی مکارہ ہے۔ اور مشکل وقت میں سچ بولنا، حلال ذرائع کے ذریعے حلال کمانا، عدل و انصاف کرنا، صلہ رحمی کرنا، خرچ کرنا، محنت سے پیسہ کمایا ہو اور انسان نے خرچ کرنا ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ وہ مکارہ ہے۔ اور اس کے ساتھ حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنا، یہ وہ مکارہ ہے، یہ وہ سارے کے سارے کام ہیں جس کے ساتھ اللہ نے جنت کو کور کر رکھا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حفت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی کور کر رکھا ہے، کس چیز کے ساتھ؟ الشہوات، خواہشات کے ساتھ۔ انسان ترجیحاً جھوٹ بول دیتا ہے، چگلی، غیبت، ریاکاری اور وہ سارے کے سارے کام جس کو انسان اپنے لیے بالکل آسان سمجھتا ہے اور اس کے لیے انسان کی جو طبیعت ہے میلان ہو جاتا ہے بڑی جلدی، یہ وہ سارے کے سارے کام ہیں جس کو شہوات کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ رب فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے انسانوں کے لیے دنیا کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی محبت، اہل و عیال کی محبت، یہ اس کے لیے خوبصورت کر دیا ہے۔ اس کے لیے اس کی طرف میلان ہونا یہ انسان کے اس کی جبلت میں شامل کر دیا ہے، اور اس کی طرف انسان کا میلان بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اور یہی شہوات ہے۔ اسی شہوات سے ہی اللہ نے جہنم کو گھیر رکھا ہے۔ اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جنت کو جو رستہ جا رہا ہے، منزل جنت ہے لیکن جو رستہ ہے وہ مکارہ ہے۔ جہنم کو جو رستہ جا رہا ہے وہ رستہ کیا ہے؟ الشہوات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگلی جو بات ہے وہ ہمارے لیے بڑی سمجھنے والی ہے، من ہتک الحجاب وصل الى ما وراءه۔ اب ہم نے ابھی کہا جنت کو اللہ نے کور کر رکھا ہے، اس کو پردے میں، اس کو غلاف میں لپیٹ رکھا ہے، جہنم کو بھی لپیٹ رکھا ہے۔ من ہتک الحجاب، جو شخص جس کا پردہ چاک کرے گا، جس کے پردے کو اٹھائے گا، جس کے غلاف کو ہٹائے گا، اس کو وہی ملے گا۔ ایک انسان مکارہ پہ چل کے، فرائض اور اپنی خواہشات کو سائڈ پہ کر کے مکارہ پہ چلتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ وہ جنت کے غلاف کو اتار رہا ہے۔ وصل الی ما وراءہ، پردہ ہٹائے گا، اس کو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ اگر وہ شہوات پر چلتا ہوا، جہنم کے راستے پہ چلتا ہوا، جہنم کے پردوں کو ہٹا رہا ہے، اس کے پردوں کو چاک کر رہا ہے اپنی شہوات پہ چل کے، وصل الی ما وراءہ، گویا کہ وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ اور اس کی جو منزل ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے مسند احمد کی روایت سنیے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت اور جہنم کو اللہ نے کس طرح غلاف اور قبر میں لپیٹ رکھا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے لما خلق الله الجنة والنار أرسل إليها جبريل عليه السلام إلى الجنة۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا نا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ انظر الیہا، جنت کی طرف بھیجا اور کہا جاؤ اس کو دیکھ کے آؤ، انظر الیہا وإلی ما أعددت لها، جاؤ دیکھ کے آؤ میں نے جنت کو کیسے بنایا ہے اور اس کے رہنے والے وہ کیسے ہیں۔
جاؤ دیکھ جاؤ۔ جب جبریل علیہ السلام وہاں گئے، جنت بڑی خوبصورت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان کی عقل اتنی چھوٹی اس لیے وہ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، وہ انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ وہ واپس آئے تو کہتے ہیں اللہ کے پیارے مالک وَعِزَّتُكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، پیارے اللہ تیری عزت کی قسم ہے جو بندہ اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، دوبارہ جاؤ، میں نے جنت کو مکارہ کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق العباد سے لپیٹ دیا ہے، جاؤ اس کے غلاف کو چیک کر کے آؤ، اس کے قبر کو دیکھ کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس میں جو آزمائشیں تھی، اس کے اوپر جو لپٹا ہوا قبر جنت کے اوپر مکارہ کا، وہ واپس آئے اور آ کر رب کو رپورٹ دی، کیا کہا؟ وَعِزَّتُكَ، میرے مالک تیری عزت کی قسم ہے، لَقَدْ خَفِفْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، یہ جو آزمائشیں ہیں نا، یہ آزمائشوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تیری عزت کی قسم اس میں شاید کوئی بھی نہ داخل ہو سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے انظر الیہا، انظر الیہا، پھر اللہ نے بھیجا جہنم کی طرف، جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ، انظر الیہا وما اعددت لها، جاؤ جہنم کو دیکھو اور اس میں جو رہنے والے ہوں گے ان کو دیکھو جا کے۔ جبریل وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ فَإِذَا يَرْكَبُ فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، جہنم کے جو شعلے ہیں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، اس کے ایک دوسرے کو چڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں۔ جہنم پوچھے وہ شکل باہر آ رہی ہے، آ کے رپورٹ کیا دی کہ مالک جو جہنم تو نے بنا رکھی ہے نا، اس کی ہولناکی کو دیکھ کر تو کوئی اس طرف نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ دوبارہ دیکھ کے آؤ، میں نے جہنم کو جن خواہشات کے ساتھ لپیٹ دیا ہے، اس کے رستے میں جو میں نے خوبصورتیاں بکھیر دی ہیں، اور شیطان ان خوبصورتیوں کو مزید خوبصورت کر کر کے دکھا رہا ہے، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ اس کا رستہ کیسا ہے۔ وہ دیکھ کے واپس آئے، پھر رپورٹ دی اور کہا وَعِزَّتُكَ، میرے مالک تیری عزت کی قسم ہے، لَقَدْ خَشِيتُ أَلَّا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، جو تو نے خواہشات اس کے رستے میں بکھیر دی ہے، تیری عزت کی قسم اس جہنم کے رستے سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی کیا ہے، سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کی کیا ہے، ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کرنے کی کیا ہے، جنت اور جہنم کو اللہ نے لپیٹ رکھا ہے، جنت کو مکارہ کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، جہنم کو خواہشات کے ساتھ۔ اور ہاں، جو شخص جس کا پردہ چاک کرے گا، پردہ ہٹائے گا، وہ جس کا مرضی ہٹائے گا اس پر ہے، اس کو وہی ملے گا۔ من حتق الحجاب وصل الى ما وراءه، وہ جو جس کا پردہ ہٹائے گا اس کو وہی ملنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سب کے بعد تیسری بات ہماری یہ ہے، ایک مسلمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنت سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا، جنت میں جانا ہے، اعوذ باللہ، جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، اس کو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پہلی بات یہی ہے کہ اس کو یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیے کہ جنت اور جہنم اس کے رستے واضح ہیں، غلاف کھڑے ہوئے ہیں، اب یہ میری مرضی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ اس کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ نے جنت اور جہنم اور اس کے رستوں کو ہمارے لیے واضح کیا ہے، لیکن ایک مسلمان بسا اوقات اطاعت فرما برداری اور اطاعت گزاری کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، معصیت سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اس کام میں ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس میں تھوڑی سی پریشانی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے اس میں تلخی ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں آزمائش ہے، کیونکہ انسان کے لیے جب اس کو آ رہا ہو یا اس کو کہیں وہ جا رہا ہو اور اس کے لیے اس کا دل چاہ رہا ہو اور اسلام کے قوانین اس پہ مانے ہو، تو اگر وہ اسلام کے قوانین کو مانے گا تو تلخی تو ہوگی، اس کے لیے مشقت تو ہوگی،
لیکن یاد رکھیے یہ مشقت، یہ تلخی بالکل عارضی ہے. یہ تلخی نے، یہ مشقتوں نے ختم ہو جانا ہے. اس پر ملنے والا اجر اور اس پہ چلنے والا انسان، وہ انشاءاللہ اجر وہ دائمی ہے، اور وہ اجر انشاءاللہ اس کو جنت میں لے جائے. اس کے برعکس اور جب یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جنت کا راستہ اگرچہ مشکل ہے، یہ مشکل بالکل عارضی ہے، تو پھر اس کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ کو نیکی کا، نماز کا حکم دیا کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ان کو اس پر قائم رہنے کا بھی حکم دیا کرو. اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. مسلمانوں جب تم نیکی کے راستے پہ چلتے ہو، اگرچہ یہ مشکل ہوگا لیکن اس پر دوام اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، اور اپنی پوری کوشش توانائی کے ساتھ اپنے آپ سے لڑ کے، اپنے نفس سے لڑ کے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، بس نہیں کرنا، یہ کام میں نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور پھر نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور دوسری بات، جب انسان دنیا کی لذتوں کے پیچھے چلتا ہے تو اس کی مٹھاس بڑی مٹھاس ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے اس کی لذت گناہ کی، اس کی ظاہری اور عارضی جو لذت اور مٹھاس ہے یہ بالکل عارضی ہے، اس سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہ کی تو اس کا گناہ وہ دائمی ہے، انسان کے لیے اس کو جہنم میں لے جائے. اور عزیزان گرامی، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. رب فرماتے ہیں مسلمانوں تمہیں ایک خوبصورت بات نہ بتاؤں؟ یہ رب کہہ رہے ہیں او نبئکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خوبصورت بات نہ بتاؤں کہ تم گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر، جو بالکل عارضی ہے، زندگی بھی عارضی اور اس میں ملنے والی لذت وہ تو بالکل ہی عارضی، چھوڑ کر بخیر من ذلک للذین اتقوا عند ربہم، میرے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جو بندے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنتوں کا مہمان بناؤں گا، وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت ملے گی، اور اس کے ساتھ آخری بات جو سب سے خوبصورت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضوان ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی. ہم ساری زندگی یہ بات کرتے ہیں رضیت باللہ رضیت باللہ رضیت باللہ، میرے مالک ہم تجھ پہ راضی ہیں، میرے مالک ہم تجھ پہ راضی ہیں، میرے مالک ہم تجھ پہ راضی ہیں. لیکن وہ منظر، وہ وقت، وہ موقع کتنا خوش نصیب اور کیسا خوبصورت اور سعادت کا لمحہ ہے جب میرا رب کہے گا میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. یہ وہ وقت ہے، یہ وہ رزلٹ ہے جب انسان معصیت کی زندگی کو چھوڑ کر وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے. اور عزیزان کرام یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ دعا سکھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا من قول وعمل. میرے مالک اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہر اس کام کا بھی سوال کرتے ہیں جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، گویا کہ مکارے اس سے گزرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اور دوسری بات کیا ہے، ہمیں جہنم کے رستے سے بچا، اور اس کا جو رستہ ہے ہمیں جہنم سے بچا، اور اس کا جو رستہ شہوات کا ہے اس سے بچنے کی مالک توفیق سے نواز دیجئے. یہ وہ دعا ہے جس کو ایک مسلمان کو یاد کرنا چاہیے. چوتھی بات ہمارے اس سوال کے جواب میں جو ہم نے شروع میں عرض کیا، یاد رکھیے گا ان الجنت قریبہ من اہلها وان النار مثل ذلك.
یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہی قریب ہیں، دونوں میں کوئی دوری نہیں ہے۔ جیسے ہی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی سانس نکلتی، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی چلے جائیں موت میں تو پہنچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے جنت یا جہنم اس کے لیے فیصلہ ہو چکا۔ اب جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سانس چل رہا ہے، اس سے اگلے کی گارنٹی نہیں، ہم سب جانتے ہیں، سب کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں مکارے شہوات، گویا کہ ہم جیتے جاتے جانتے بوجھتے اپنے ہوش و حواس سے اس راستے پہ چل رہے ہیں جس کا وہ راستہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہمارا اگلا لمحہ وہ فیصلہ کن ہے۔ تو پھر اس مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ مکارے پہ چلے، مکارے پہ چل کر اس راستے پہ پہنچے، اس راستے کے ذریعے جنت تک پہنچے، کیونکہ کسی وقت بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس شہوات کے راستے سے بچے، کسی وقت بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ شہوات کے راستے پہ چل رہے ہوں تمہارا فیصلہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس ساری باتوں کے رزلٹ میں پھر دو باتیں ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ سارا اسکیجول جو بھی ہم نے بیان کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے سمجھنے کے لیے علماء نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک آدمی، ایک درندہ اس کا تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، اور وہ آدمی آگے بھاگتا بھاگتا درخت کی ایک شاخ پہ جا بیٹھتا ہے۔ جس شاخ پہ وہ بیٹھتا ہے اس کو ایک سفید اور ایک سیاہ چوہا اس کو کاٹ رہے ہیں اس شاخ کو، اور نیچے وہ دیکھتا ہے ایک کھائی ہے جس میں ایک اژدہا بیٹھا ہے۔ کیا ہے؟ درندہ تعاقب کر رہا ہے، جس شاخ میں اس سے بچنے کے لیے وہ چڑھا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو سیاہ اور سفید چوہا اس کو کاٹ رہے ہیں، اور نیچے جب گرے گا تو کیا ہے؟ کھائی ہے، اژدہا بیٹھا۔ اس کی مثال جو سمجھیے، کالا اور سفید چوہا انسان کے دن اور رات ہیں، جو انسان کے دن اور رات کو مسلسل انسان کی عمر کو کاٹ رہے ہیں۔ جیسے اس کی عمر میں گرنا ہے، وہ نیچے جو کھائی ہے وہ انسان کی قبر ہے، جو درندہ اس کا تعاقب کر رہا ہے اس کی موت ہے، کسی وقت بھی اس کو پہنچ لے۔ تو اس لیے ہمیشہ مکارہ سے بچیں، استغفر اللہ، مکارہ کو اختیار کرنا پڑے، جنت کے راستے پہ چلتے رہیں، شہوات سے بچیں اگرچہ اس میں لذت ہے، اور انسان جہنم کے راستے سے بچتا رہے۔ اگر تو وہ یہ بات سمجھ جائے گا تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے جہنم کے راستے سے بچا دیا، جہنم سے بچا دیا، اگرچہ وہ مکارے پہ چلتا رہا، اور جس کو جنت کے راستے پہ چلا دیا، فقد فاز، اللہ اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اللہ کے بندو یاد رکھنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، کسی وقت بھی یہ ڈور کٹ سکتی ہے۔ اور جب انسان اس کو سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ ساری باتیں سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مکارہ کو اختیار کرنا، شہوات کو چھوڑنا واللہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مکارہ کو اختیار کر کے جنت کے راستے پہ چلنا، شہوات کو چھوڑ کر جہنم کے راستے سے بچنا، یہی تقویٰ ہے، یہی رمضان کا مقصد ہے۔ یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اہتمام کے ساتھ، مکمل صبح سے شام تک 24 گھنٹے اس کوشش میں گزاریں کہ مالک ہم نے مکارہ پہ چلنا ہے، تیرے راستے کو پانا ہے، شہوات سے بچنا ہے، تیری جہنم کے راستے سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان کوشش کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر کوشش کرنے کے وقت میں بھی کوشش نہ کی، وہ وقت ضائع کر دیا، کوشش کرنے کے وقت میں بھی کوشش نہ کی، اس کے اثرات بعد میں کیسے ہوں گے۔
اس لیے کوشش کیجئے، اور جو کوشش کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ضرور اس کا راستہ دے دیتے ہیں۔ اور ہماری کوشش میں صبح سے شام تک وہ فرائض ہو، وہ نوافل ہو، ٹھیک ہے کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے قیام کے لیے، روزے کے لیے سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے، اپنے مال پیسے کو، اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کوشش کا وقت ہے، یہ محنت کا وقت ہے۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ جتنا قدردان ہے واللہ دنیا میں کیا کوئی اتنا قدردان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی قدردانی کو پہچانیے اور یہ کوشش کیجئے کہ ہم جہنم کے راستے سے بچیں۔ وہ شہوات کا راستہ ہے، اس سے بچ کر مکارہ کو اگرچہ اختیار کرنا پڑے، وہی ہماری آزمائش ہے، اس کو اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے اس راستے پہ چلتے ہوئے جنت کے راستے پر پہنچے۔ اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں محنت کرنے کا حکم دے رکھا ہے، اور ہم محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے سامنے اپنی محنت کو پیش کریں گے، اور اللہ سے محنت کو تھوڑی بہت جو بھی کر سکے اس کو پیش کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے، مالک اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم وما قرب الیہا من قول وعمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔